دیکھو اسلام کا ایک بہت اہم قانون ہے, خدائی قانون جب آگے آتا ہے نا, سو رہے ہیں بھائی صاحب, ان کو ذرا اٹھائیے. جب بھی آپ کھانا کھائیں گے نا, یاد رکھیں بھوکا رہنا سیکھیں. روزہ تھا ماشاء اللہ, پھر صحیح, پھر مزہ آیا سن کے. میرا بھی بتانے کی میرے ہمارے اب نیکیاں ہوتی کہاں ہیں ہم سے, ایک آدھ نیکی بھی بتا دیں ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اتفاق سے میرا بھی روزہ, میں اتنا نیک نہیں ہوں جتنا نظر آ رہا ہوں, کبھی کبھار رکھ لیتا ہوں روزہ, لیکن میں ویسے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ روزہ رکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. افطاری کے وقت تھوڑی سی ان کو جیسے نیند آ رہی ہے تو کیا کھایا ہے آپ نے, منڈ کے پھوڑا ہوگا کیا, زور سے بولیں نا, مجھے تو لگ رہا ہے زیادہ لگ رہا تھا روزہ آپ کو. صرف تو لسی پی کے تو ٹھنڈ پہ گئی, لسی تھوڑی افطاری میں پینی ہے. میں نے کیا کھایا افطاری میں, مجھے پتا تھا اگر میں زیادہ کھا لوں گا مجھ سے بولا نہیں جائے گا, نیند آئے گی. تو میں نے کیا کھایا ہے, میں نے وہ چقندر کا تھوڑا سا شربت, اس میں پودینہ ملایا, لیمن ملایا, کیونکہ لیمن جو ہے نا شوگر کو کنٹرول کرتا ہے, زیادہ نیند چڑھنے نہیں دیتا. اور بس اللہ معاف فرمائے 3 سموسے بس, اللہ استغفر اللہ بس. لیکن روزہ بغیر سحری کا تھا. روزے سحری میں یعنی سحری نہیں, بس ایک آدھ گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ چائے پی تھی میں نے بس. کل رات جو کھانا کھایا تھا بس وہی. تو بھوک تو لگتی ہے, ظاہر ہے انسان ہے. تو صرف 3 سموسے. اچھا سموسے بھی میں آدھے کھاتا ہوں, پورے نہیں کھاتا. آدھے کا مطلب اس کا جو آلو والا حصہ ہے وہ کھاتا ہوں, پاپڑ نہیں کھاتا میں اس کا. یعنی سموسے میں سے آلو نکالتا ہوں, اور کھاتا کیسے ہوں وہ آپ کھا کے دیکھیں. جو دہی ہے نا اس میں پودینہ گرائنڈ کیا, لہسن گرائنڈ کیا, اور دہی اور ہری مرچیں. لہسن کی وجہ سے ویسے بھی یہ تھوڑا سا لہسن اس کو یعنی صحت کے لیے بینیفیشل بنا دیتا ہے, صحت اچھا کر دیتا ہے لہسن. تو کولیسٹرول اگر جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ لہسن کاٹ دیتا ہے اس کو. تو لہسن, ہری مرچیں, پودینہ اور دہی, اس کی تیز چٹنی ہوتی ہے مرچوں والی, آپ آرام سے کھا نہیں سکتے. ہماری چٹنی واقعی چٹنی ہوتی ہے, چٹنی کے نام پہ مذاق نہیں ہوتا. اور اس میں سموسے کا پاپڑ نکال کے الگ کیا, کیونکہ وہ صرف اور صرف وائٹ آٹا ہے, وہ نقصان دہ ہے. اور سموسے کی کریم نکالی اندر سے, جو آلو ہے نا, مسالہ اور آلو وہ نکالی, اور تھوڑا سا ذائقے کے لیے اس میں اوپر کا پاپڑ ڈال دیا. تو اس کو پھر پورا پیالہ بھر کے میں نے یہ والی چٹنی کھائی ہے. اس میں چٹنی زیادہ ہوتی ہے, سموسا تو 3 سموسے وہ 1.5 بن گئے نا کٹ کٹا کے. تو پھر بھی مجھے تھوڑی تھوڑی نیند آ رہی ہے, کمال کی بات. تو ابھی میں آؤں گا انشاءاللہ روزے کی طرف. روزے رکھنے کی عادت ڈالیں, کھانا پینا چھوڑ دیں. کھانا پینا ہمارے صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم جب کھانا چھوڑتے ہیں کمزوری ہوتی ہے, وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ میٹھے کا نشہ ہے. روٹی چاول میٹھا ہوتا ہے نا, یہ تو کاربوہائیڈریٹ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. جب ہمیں اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو جب روٹی نہ ملے تو جسم, جیسے چرسیوں کو چرس نہ ملے تو جسم تڑپتا ہے, ہیروئنچیوں کو ہیروئن نہ ملے تو جسم تڑپتا ہے, پان گٹکے والوں کو گٹکا نہ ملے تو جسم تڑپتا ہے. ایسے ہی روٹی اور چاول بھی نشہ ہے, یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے. کل ایک مولوی صاحب کو میں نے بتایا کہ کھانا پینا چھوڑ دو بس. کہہ رہے زندہ کیسے رہوں گا؟ میں نے کہا جب مرنے لگو تو کھا لو, عادت ڈالو اس کی. تو کہہ رہے یار میں تو روٹی نہیں, ایک ٹائم روٹی, مجھے تو کمزوری ہوتی ہے. میں نے کہا آپ کو اتنے پٹھان تھے ماشاءاللہ, اتنے سند, میں نے کہا تم کیوں شرم نہیں آ رہی تمہیں ایسے بولتے؟ میرے دوست تھے, تمہیں کمزوری ہوگی. میں نے کہا وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ انسان کو لت پڑ جاتی ہے تو وہ باڈی مانگتی ہے میٹھا. آپ کو پتا ہے جن کو میٹھے کی عادت پڑ جائے نا, وہ جیب میں لڈو لے کے گھومتے ہیں, ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو مٹھائی چاہیے. تو جب کھانا پینا چھوڑ دیں گے باڈی جو ہے نا سیٹ ہو جائے گی خود ہی, اور وہ عادت اس کی ختم ہو جائے گی. اور اتنا ٹائم بچتا ہے, اتنا ٹائم. روزے میں آدمی زیادہ کام کر لیتا ہے. آپ آفس ورک زیادہ, آج کل تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے آفس ورک کرنا ہوتا ہے, اتنا ٹائم مل جاتا ہے. اور افطار کی جو لذت ہے, خدا کی قسم اتنی لذیذ چیز ہے نا افطار. یہ نہیں کہ بھوک کے بعد کھانا مل رہا ہے, اللہ کے لیے بھوکا رہنے کے بعد کھانا مل رہا ہے. اس کا ایک الگ روحانیت ہوتی ہے اس کی. اور افطار میں میں نے تجربہ کیا ہے, جیسے قربانی کے گوشت میں جو ذائقہ ہے وہ پورے سال کبھی آپ کو گوشت میں نہیں آئے گا. اس میں کوئی خاص برکت ہے, کیونکہ یہ کس کی طرف منسوب ہے؟ اللہ کی طرف. تو اسی طرح افطار کی جو لذت ہے نا, ویسے آپ بھوکا رہ لو, بعض دفعہ 2 ٹائم نہیں کھاتا آدمی, لیکن وہ لذت آتی نہیں ہے.
اور میں نے یہ بھی تجربہ کیا افطار کا کھانا جو افطار کے ٹائم کھایا جائے بس وہ ہضم بھی بہت اچھا ہوتا ہے. یہ میرے تجربے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کے تجربے ہیں یا نہیں ہے. ہم تو 15 سال سے 14 سال سے روزے رکھتے آ رہے ہیں نا, تو میرا خیال ہے 50 سال کا اب میں ہو گیا, تو کتنے سال کا تجربہ ہو گیا؟ 35 سال کا تجربہ بھی تو تجربہ ہی کہلاتا ہے نا. میں نے یہ تجربہ کیا, افطار کے وقت میں جو کھایا جائے وہ نقصان نہیں دیتا, باڈی کو لگتا ہے, اور اوٹ پٹانگ بھی کھا لو تو اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا عام دنوں میں دیتا ہے. ہاں افطار کرنے کے بعد جاؤ گے پھر دوبارہ گریوی مارو گے, وہ پکڑے گی آپ کو, کیونکہ وہ اللہ نے افطار کرا دی ہے. جیسے بقرعید کا گوشت محرم میں کھاؤ گے تو وہ ذائقہ نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایام تشریق کے لیے رکھا تھا. یہ ٹھیک ہے اسٹور کرنا جائز ہے, لیکن اللہ کی طرف سے جو بقرعید کے گوشت کی ضیافت ہوتی ہے وہ ایام تشریق میں ہوتی ہے. ایام تشریق وہ ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. تو روزہ 4 دنوں میں حرام ہے, 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ اور بولو 13. 3 دن تو بقرعید کے قربانی کے ہو گئے, چوتھا دن اس میں بھی روزہ حرام ہے. ان 4 دنوں میں بقرعید کے گوشت کی لذت الگ ہے, 5ویں دن میں وہ لذت نہیں آتی, کیونکہ ان 4 دنوں میں اللہ نے روزہ رکھنے پر پابندی لگا دی, اس لیے کہ تاکہ تم گوشت کھا سکو. اس کا مطلب ان دنوں میں دعوت کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو کچھ تو اس میں روحانیت ہوگی نا, کیا خیال؟ 5ویں دن کھاؤ گے تو پھر وہ گوشت ہے, کھاؤ, یعنی اللہ نے پابندی نہیں لگائی, پھر وہ وہی ہے جو کسائی سے خریدا ہوا گوشت ہوتا ہے. لیکن یہ جب یہ کھاؤ گے تو اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اللہ کھلا رہا ہے, ویسے بھی اللہ کھلاتا ہے, لیکن یہ اللہ میزبان بن کے کھلا رہا ہے. وہ جو اللہ کھلاتا ہے نا پورے سال, وہ ذمہ داری کی وجہ سے کھلا رہا ہے کہ تم لوگ میری مخلوق ہو, میرے ذمہ تم لوگ کو, تم جیسے نالائقوں کو کھلانا. تو وہ اللہ اس لیے کھلا رہا ہوتا ہے. یہ تو اللہ انوائٹ کرتا ہے, انویٹیشن ہے اللہ کی طرف سے, دعوت ہے, دسترخوان ہے اللہ تعالیٰ کا. تو میں نے تجربہ کیا افطار کے وقت کی لذت, ویسے آپ جتنا مرضی بھوکا رہ لو, بھوک کے بعد کھانے میں وہ لذت آتی نہیں ہے جو افطار کے وقت اللہ لذت دیتا ہے کھانے کی. اور وہ کھانا جزو بدن بھی بنتا ہے. ہم تو بعض دفعہ افطار میں پورا کھجوروں کا ڈبہ کھا جاتا تھا میں, نہیں نقصان ہوتا تھا. ویسے آپ کھجوریں کھا کے دیکھو کتنی گرم ہوتی ہیں. خیر ٹاپک چینج ہو گیا, میں جلدی سے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آؤں.